أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 402 ہے۔ سورہ نساء کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 109 اور 110۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، ہاں انتم، ہاں تم ہی ہو، ہاں اولائی وہی لوگ جو جادل تم کہ تم نے جھگڑا کیا، عنہم ان کی طرف سے، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، فمن پھر کون، یجادل اللہ جھگڑا کرے گا اللہ سے، عنہم ان کی طرف سے، یوم القیامہ قیامت کے دن، ام یا من کون، یکونو ہوگا علیہم ان کی طرف سے، وکیلا وکیل، ومن اور جو کوئی یعمل عمل کرے، سوءا برا، او یا یظلم ظلم کرے، نفسہ اپنی جان پر، ثم پھر یستغفر اللہ وہ اللہ سے بخشش مانگے، یجد اللہ تو پائے گا وہ اللہ کو، غفورا بہت بخشنے والا، رحیما نہایت رحم کرنے والا۔ ترجمہ ان 2 آیتوں کا یوں ہے، بھلا تم لوگ دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے بحث کر لیتے ہو، سو قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ کے ساتھ کون بحث کرے گا اور کون ان کا وکیل بنے گا؟ اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے، پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ کو بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان پائے گا۔ بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی ہیں۔ تمہاری بساط تو یہی ہے کہ تم نے دنیاوی زندگی میں لوگوں سے جھگڑ کر ان خیانت کرنے والوں کی حمایت کر لی۔ دوسری بات یہ بتائی، بھلا اس کے بعد قیامت کے دن اللہ سے جھگڑ کر کون ان کی حمایت کرے گا یا کون ان کا وکیل بنے گا؟ تیسری بات یہ کہ جو شخص کوئی برا کام کر گزرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا، بڑا مہربان پائے گا۔ پچھلی آیت سے ان 2 آیتوں کا بھی تعلق ہے۔ قصہ چل رہا ہے بنی حویرہ کی کے خاندان کے اس فرد سے چوری کا جو واقعہ پیش آیا، اسی کے، اور جب اس نے بشیر نے چوری کی اور بنی حویرہ کے لوگوں نے، ان کی برادری کے لوگوں نے ان کی حمایت کی، وکالت کی اور طرفداری کی باتیں کی، تو اس وقت انہی باتوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے اور یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ بھی تو سوچو کہ تم نے دنیاوی زندگی میں لوگوں سے جھگڑ کر ان خیانت کرنے والوں کی حمایت کی جنہوں نے خیانت کی، تم نے ان کی حمایت، تمہیں چاہیے تو یہ تھا کہ جن کا مال لیا گیا، چوری کی گئی، جن پر ظلم کیا گیا، ان کی تم حمایت کرتے، مظلوم کی مدد کرتے، بجائے اس کے تم نے ظالم کی طرفداری کر لی۔ ظالم کو ظلم سے روکتے تو بہت اچھی بات تھی، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ یعنی ظالم کی مدد یہ ہے کہ تم ظالم کو ظلم سے روکو، تم نے بجائے ظالم کو ظلم سے روکنے کے، جس نے چوری کی، ظلم کیا، ان کا مال چوری کیا، تم نے اس کی حمایت کو اور جو ہے وکالت شروع کر دی، طرفداری کی، جانبداری سے کام لیا۔ دنیا میں تو یہ کام کر لیتے ہو، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ کل قیامت کے دن قائم ہوگا، میدان حشر قائم ہوگا، ہر ایک کا حق اس کو دلایا جائے گا، میزان عدل قائم ہوگا، کیا اس دن بھی تم اللہ سے ان کی حمایت کرو گے ان کے اس جھگڑے کے بارے میں، یا کون ان کا، کیا تم ان کے وکیل بنو گے؟ کل قیامت کے دن تم وکیل نہیں بنو گے۔ دنیا میں تم وکیل آسانی سے بن جا رہے ہو،
ایک خائن کے وکیل بن رہے ہو، اس کے طرفدار اور جانبدار بن کر بات کر رہے ہو، یاد رکھو کہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور جب یہ فیصلے ہوں گے اور یہ مقدمہ دائر ہوگا تو کیا اس دن بھی تم ان کی حمایت کرو گے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں۔ پھر آخر میں ایک بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، برا کام بھی کسی سے صادر ہو جاتا ہے، یا آدمی اپنی جان پر بھی ظلم کر بیٹھتا ہے۔ ایسی صورت میں ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آدمی جو ہے برا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے توبے کے دروازے کھلے رکھے ہیں، اپنے معاملے کو صاف کر لو، جس پر ظلم کیا ہے اس کا حق ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا جب تم ایسا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو گے اور شرمندہ ہوگے اپنے کیے ہوئے عمل پر تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم معاف کرنے والا، رحم کرنے والا پاؤ گے۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس کسی نے بھی برا عمل کیا یا اپنے آپ پر ظلم اس نے کیا، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر اس کے بعد اس گناہ پر اڑے رہنے کے بجائے اس نے شرمندگی کا اظہار کیا، ندامت کی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوا، اپنے کیے ہوئے گناہ پر معافی مانگی، سچی معافی مانگی، استغفار کیا تو یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے بھی ہیں اور رحم کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله